چینی حکمرانوں نے بیرونی حملہ آوروں سے اپنے دفاع کے لیے کچھ خانہ بدوشوں کو بھی اپنے لشکر میں بھرتی کر لیا۔ یہ خانہ بدوش منگول، تاتاریوں اور اس طرح کے دوسرے قبائل کے رشتہ دار بھی تھے، لہٰذا جب چنگیز خان اور دوسرے قبائل چین پر حملہ آور ہوئے تو خانہ بدوش قبائل چینیوں کو چھوڑ کر چنگیز خان سے جا ملے۔ چینی لشکریوں کے آگے بڑھنے کی رفتار سست تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں منگول اور دوسرے وحشی قبائل تیز رفتار تھے۔ وہ تیزی سے حرکت میں آتے اور چینی لشکریوں کا گھیراؤ کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیتے۔ اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد چنگیز خان نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے چین کے ان شہروں پر حملہ کیا جائے جو قلعہ بند نہیں ہیں، جن کی فصیلیں بھی نہیں ہیں۔ اس طرح 5 سال کے عرصے میں اس نے چین کے اندر ایک طوفان کھڑا کر کے رکھ دیا۔ جس قدر غیر قلعہ بند شہر تھے جن کے گرد کوئی فصیل نہ تھی، انہوں نے اس کو فتح کر لیا۔ بغیر فصیل کے شہروں کو فتح کرنے کے بعد ایک طرح سے چنگیز خان نے چینی حکومت کی کمر توڑ دی۔ دوسری طرف چنگیز خان نے اعلان کر دیا جو منگولوں کے محاصرے کا مقابلہ کرے گا اس میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، سب کو ہی ختم کر دیا جائے گا، اور جو خود چنگیز خان کی اطاعت کرے گا اسے زندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اب چنگیز خان کو چین کی حکومت کے مقابلے میں ایک فوقیت یہ بھی تھی، وہ یہ کہ چین کے جن سالاروں کو گزشتہ جنگوں میں اس نے گرفتار کیا تھا، ان سالاروں کو اس نے آگے آگے رکھا۔ وہ سالار چین کے مختلف قلعوں اور شہروں میں داخل ہونے کے راستے چنگیز خان کو بتایا کرتے تھے۔ اس طرح چنگیز خان اپنے لشکر کے 4 حصوں کے ساتھ ایک قلعے سے دوسرے قلعے، ایک شہر سے دوسرے شہر کو فتح کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اب چنگیز خان کے حوصلے بلند ہو گئے، اسے شاندار فتوحات حاصل ہو رہی تھیں، لہذا جو بھی شہر فتح کرتا وہاں تباہی و بربادی کا بازار گرم کر دیتا۔ وہ اناج سے بھری ہوئی گاڑیوں پر بھی قبضہ کر لیتا تھا۔ خدمت کے لیے جوان، غلام اور کنیزیں بچا کر رکھتا، کپڑے، زر و جواہر، ہتھیار اور اس قسم کی چیزوں پر قبضہ کر کے اس کے بعد سے اسے آگ لگا دیتا۔ اس نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ وہ کوئی قلعہ اور شہر محفوظ نہیں رہنے دے گا جس کی آڑ لے کر دشمن اس کے خلاف کارروائی کرے۔ اناج کے ذخیروں پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے باقی بچنے والے کھیتوں کو بھی آگ لگا دی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ چین کی سرزمین میں اناج کی بجائے گھاس اگانا چاہتا تھا تاکہ اس کے گھوڑے وہاں چر سکیں۔ چین کو فتح کرنے کے بعد جب چنگیز خان نے اپنے لشکر کے ساتھ کرائد قبیلے کا رخ کیا، کرائد قبیلہ اس سے پہلے چنگیز خان کا حامی تھا اور چنگیز خان پر اس کے کچھ احسانات بھی تھے، لیکن چنگیز خان احسان فراموشی میں بڑا ماہر تھا، لہذا چین کو فتح کرنے کے بعد اس نے کرائد قبیلے کے کوستانی سلسلے کا رخ کیا اور اس طرح ان کے لشکریوں پر حملہ آور ہوا جیسے کوئی شکاری شکار پر حملہ آور ہوتا ہے۔ کرائد کا سردار منگولوں کے ہاتھوں تعاقب کے دوران مارا گیا۔ منگول کرائد کے مقابلے میں فتح یاب رہے اور اس جنگ میں منگولوں کے ہاتھ لگ بھگ 20,000 بہترین سفید گھوڑے لگے۔ یوں چنگیز خان کی حالت ہی بدل گئی، جہاں اس سے پہلے وہ لوگوں کے ہاتھوں مار کھایا کرتا تھا، اب اس نے اپنے سامنے بڑی بڑی قوموں کو زیر کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ اکثر اپنے لشکریوں کو مخاطب کر کے کہتا تھا، جس پر بھی تم حملہ آور ہو اسے کہو زیادہ غرور نہ کرنا، اس لیے کہ غرور نے کرائتوں کے سردار وامق خان تک کا سر نیچا کیا، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ کر دیا۔ ایک موقع پر اس نے اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جنگ میں شیروں کی طرح پیش آؤ اور امن میں فاختاؤں کی طرح رہو۔ چین اور کرائتوں پر فتح یاب ہونے کے بعد وہ اپنے لشکریوں کو مسلسل نظم و ضبط کی تعلیم دیتا رہتا تھا۔ وہ انہیں ہر وقت چوکنا رہنا سکھاتا تھا۔ اپنے لشکریوں کو اکثر یہ بھی کہتا تھا کہ عقاب کی سی تیز نظر رکھو اور شیر کی طرح دشمن پر جھپٹ پڑو۔ جس طرح چنگیز خان نے اپنے ہمسایوں پر حملہ آور ہو کر نہ صرف اپنی سلطنت میں کافی وسعت پیدا کر لی تھی، بلکہ اپنے لشکر کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنی طاقت اور قوت میں بھی اضافہ کر لیا تھا۔ اس طرح اس کے پڑوس میں بھی ایک طاقتور سلطان جس کا نام علاؤالدین خوارزم شاہ تھا کی سلطنت عظیم تھی۔ علاؤالدین خوارزم شاہ کی سلطنت پہلے چھوٹی تھی، لیکن اپنے دشمنوں پر حملہ آور ہو کر اس نے کافی وسعت پیدا کر لی تھی، یہاں تک کہ چنگیز خان اور علاؤالدین خوارزم شاہ کی سلطنت کی حدودیں آپس میں مل گئیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے چنگیز خان نے سوچا کہ اس کی سلطنت اور علاؤالدین خوارزم شاہ کی سلطنت کی حدود ملتی ہیں، لہذا دونوں حکومتوں میں سفارتی اور تجارتی روابط کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ چنانچہ چنگیز خان نے ایک قاصد مسلمانوں کے سلطان علاؤالدین کی طرف روانہ کیا، اور سلطان نے ماضی میں جو اپنے مختلف دشمنوں کے خلاف فتویٰ حاصل کی تھیں ان کی سلطان کو مبارکباد دی۔
جب عامر سلطان نے چنگیز خان کا شکریہ ادا کیا، سفیروں کی خوب عزت افزائی کی اور قیمتی تحائف چنگیز خان کی طرف روانہ کیے، ساتھ ہی سلطان خوارزم شاہ نے چنگیز خان کی ایک بات کا برا بھی مانا، وہ یہ کہ چنگیز خان نے اپنے قاصدوں کے ذریعے سلطان علاء الدین کو بیٹا کہہ کر پکارا تھا، جبکہ سلطان خوارزم شاہ لگ بھگ اس کا ہم عمر ہی تھا۔ جب چنگیز خان کا قاصد واپس پہنچا اور اس نے علاء الدین کے تحائف اسے پیش کیے تو چنگیز خان بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ دونوں سلطنتوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے اور دونوں کے درمیان تجارتی قافلوں کا آنا جانا ہونا چاہیے۔ لہذا چنگیز خان نے ایک تجارتی کارواں تیار کیا اور اسے علاء الدین خوارزم شاہ کی سلطنت کی طرف روانہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ جو منگولوں کے پاس چیزیں ہیں وہ علاء الدین خوارزم شاہ کی سلطنت میں فروخت کی جائیں، اس کے بدلے میں وہاں سے اپنی ضروریات کا مال خرید کر لایا جائے۔ آخرکار چنگیز خان کا ایک تجارتی کارواں جو لگ بھگ 400 تجارتوں پر مشتمل تھا، انتہائی قیمتی سامان لے کر علاء الدین کے علاقوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب یہ تجارتی قافلہ اترار کے مقام پر پہنچا تو وہاں اس نے قیام کر لیا۔ اترار کا حاکم اس وقت سلطان کا ماموں اینال تھا۔ یہ بڑا لالچی اور بڑا کینہ پرور انسان تھا۔ اس نے جب چنگیز خان کے تجارتی کارواں کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ ان کے پاس بہت زیادہ قیمتی سامان ہے تو اس کی نیت میں فتور پیدا ہو گیا۔